السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، ثواب کا ثواب بھی ہے، اور اگر کوئی آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس میں کوئی مسٹیک ہے تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو درود پاک کی غلطی بھی جو آپ کرتے ہیں ختم ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں کہ کیونکہ یہ سورۃ الکہف کا پارٹ نمبر 9 سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک والے دن اکثر لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ پریکٹس بھی کرنی ہے اور فوکس کر کے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، کم از کم یہ والی غلطیاں آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ آپ پڑھتے ہیں یہی ذہن میں رکھ کے کہ ثواب ہوگا۔ اگر آپ کسی حرف کو مثال کے طور پہ ہا کو ہا پڑھیں گے یا سین کو صاد پڑھ دیں گے، تلفظ چینج ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے معنی بھی چینج ہو جاتا ہے، تو ثواب کی بجائے گناہ نہ حاصل کر بیٹھنا، کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی غلطی ایسے آتی ہے تو وہ ایک مجبوری ہے، لیکن اگر آپ کوشش بھی نہیں کرتے تو پھر بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، جو غلطیاں آپ کرتے ہیں وہ جلد از جلد ٹھیک کریں، پھر اس کو تواتر کے ساتھ پڑھیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہاں سے پارٹ نمبر 8 میں یہ والی آیت جو ختم ہو رہی ہے مسجدہ، یہ پچھلے پیج پہ جو پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیقولون، یہاں پر سین جو ہے وہ باریک ہے، پڑھتے وقت سیٹی کی آواز ہے کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ سین زبر سا، سا، اس کو سا نہیں پڑھنا، اگر سا پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سین کے بعد یا ہے، یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے، اس کو سختی سے نہیں پڑھنا، سختی سے پڑھیں گے تو یہ اس کی آواز پھر نکلے گی اس طریقے سے، یہ غلط ہے۔ سایہ نارمل طریقے سے سایہ۔ اس کے بعد ہے قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف۔ اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لام کے بعد بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ سیقولون ثلاثہ۔ اب یہاں پر لام سے پہلے بھی سا ہے، لام کے بعد بھی سا ہے، سا بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے نہیں ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے، سا، سا۔ اب آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سا میں سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ ثلاثہ، ثلاثہ۔ اب تا آ رہا ہے، تا کے بعد را ہے، یہاں پر تا کے اوپر دو پیش ہیں، آگے را کے اوپر شد ہے، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام یرملون۔ ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا حروف یرملون 6 ہیں، ان میں سے اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے را اور لام کے علاوہ کوئی بھی حروف آئے گا تو غنہ ہوگا، را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ را ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہو رہا ہے۔ تو را کے آگے الف ہے، را کے اوپر زبر ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ثلاثۃ بیعہم، عین کے اوپر پیش ہے، عین کو حمزے کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، عین کے مخرج سے ہی نکالنا ہے۔ رابعہم کلبہم، یہ کاف جو ہے جو بغیر نقطوں والا کاف ہوتا ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلبہم۔ وَيَقُولُونَ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اس کو وا نہیں پڑھنا، وا، وا یا قولون۔ قاف حروف مصالحہ میں سے مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ مدہ ہے،
ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ خا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑا جائے گا اور سین سیٹی کے ساتھ پڑا جائے گا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے. تا کے اوپر دو پیش ہیں, آگے سین ہے حروف اخفا میں سے. دو زبر کی تنوین کے بعد اگر سین آ جائے یعنی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے. یہاں پہ نون تنوین کا اخفا ہو رہا ہے, ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے سادسہم, سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے. اب اس کو سادسہم نہیں پڑھنا, غلط ہو جائے گا. سادسہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم. اس کے بعد ہے کلبہم, کاف بریک ہے اور لام میں کلکلہ نہیں کرنا, ایسا نہیں پڑھنا کلبہم, یہ غلط ہے. کلبہم رجمم, را کے اوپر زبر ہے را پر پڑھا جائے گا. آگے جیم ہے, جیم ساکن ہے, حروف قلقلہ میں سے ہے جیم. حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے, تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. رج, اس کو اگر آپ پڑھیں گے رجمم تو غلط ہو جائے گا. رج, یہ جو جا کی آواز رہی نا ج یہ قلقلہ ہے. رج مم, جیم کا مخرج بھی وہی ہے جو یا کا ہے, زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو جیم پڑھا جائے گا. رج مم, یہاں پر دو زبر ہیں, دو زبر کے بعد چھوٹا میم ہے, یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے. رج مم بالغیبی, لام میں کلکلہ نہیں کرنا کیونکہ لام ساکن میں اکثر لوگ کلکلہ کر جاتے ہیں, تو ایسا کام نہیں کرنا. بالغیبی, غین حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. اب اکثر لوگ غین کو پڑھتے ہوئے عین کی آواز نکال جاتے ہیں, کیسے غیبی غیبی, ایسا نہیں کرنا. غین جب ادا ہوتی ہے تو غین کی آواز آتی ہے اس طریقے سے غین غین, اس طریقے سے نکالنا ہے. بیچ میں عین کی آواز گلے سے نہیں نکالنا. کیسے بالغیبی, وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا. بالغیب کیونکہ جیم آ رہا ہے, جیم جہاں پہ آ جائے تو وہاں وقف کرنا جائز ہوتا ہے, وقف کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وَيَقُولُونَ, قاف حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا اور واو مدہ ہے, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. وَيَقُولُونَ. اس کے بعد ہے سبعۃ, سین حروف صفیریہ میں سے ہے, بریک پڑھا جائے گا, سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. با حروف قلقلہ میں سے قلقلہ ہوگا اس میں کیونکہ ساکن ہے. سب, یہ جو ب کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے, اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے سبع تو یہ غلط ہے, یہ قلقلہ نہیں ہو رہا, تو یہاں پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. سب سب عین کو پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین زبر عا, سب یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے, ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے, دو زبر کے بعد دو زبر کی دو پیش کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. تو و ثامنوہم, ثا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے نہیں ہے. الف آگے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. من وثامنوہم, یہاں پر کلبہم کاف بریک ہے اور لام ساکن ہے, قلقلے سے بچانا ہے. کلبہم. قل ربی, پیج کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ کر لیتے ہیں, سیدھی سائڈ پہ جی. اب یہاں پر قاف کے بعد را ہے, یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے, لیکن سوری قل ربی, یہاں پہ قاف کو را سے ملائیں گے, لام نہیں پڑھا جائے گا. قل ربی قل ربی, را کے اوپر زبر ہے, را پر پڑھا جائے گا. آگے را کو با سے ملائیں گے, با یا زر بی, را با زبر رب, با یا زر بی ربی. یہاں پہ مد بھی ہے, اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے, 2.5 الف کے برابر اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں, ساؤنڈ میں. کلبہم رجما بالغیب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ
قل ربی اعلم، اعلم، حمزہ کے بعد عین ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ بیچ میں کبھی کبھار جو ہے وہ کھانسی آ جاتی ہے، تو یہ کمپرومائز کر لیجیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا گلا خراب ہے، گلا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اعلم، حمزہ کے بعد عین ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اعلم، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اعلم، عین کے اوپر زبر پا جاتے ہیں یا قلقلہ کہا جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اعلم، اعلم بعدتہم، یہاں پر بعدت نہیں پڑھنا، تازے تی ہوتا ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، عین ہی پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا۔ بعدتہم، ما، میم مشدد ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے، اور یہاں پہ ادغام مثلین بھی ہے۔ اچھا جی، میم کے بعد الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، یعلمہم، اب اس کو بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یعلمہم، یہ جو یہ ایسے لگ رہا ہے عین کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہے، اور نہ ہی عین میں قلقلہ کرنا ہے اور نہ ہی عین کے اوپر زبر پڑنا ہے، عین ساکن ہے۔ اس چیز سے بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، آپ تھوڑا سا وقتی طور پہ سٹاپ کر کے پڑھیں، جب آپ کو لگ جائے، معلوم ہو جائے کہ اب میں صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر بے شک ملا کے پڑھ لیں۔ کیسے؟ یعلمہم، یعلمہم، اس طریقے سے جب آپ کو لگے کہ میں اب پریکٹس کر کے صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ اس کو پڑھ لیں۔ ما یعلمہم الا، لام کے اوپر شد ہے اور آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، الا قلیل، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، آگے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، الا قلیل۔ اس کے بعد ہے فلا تماری فیہم، فا کا مخرج ہے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا جو کنارہ ہے نیچے والا، اس کنارے کو نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگائیں گے تو فا پڑھا جائے گا، فا، فا۔ اب لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کر کے پڑھیں گے، فلا تماری فیہم، تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا۔ اس کو زبان، اس کے لیے زبان کو اوپر نہیں اٹھانا، اگر زبان کو اوپر اٹھا کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ تماری فیہم، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا، اور آگے فا کے بعد یا ہے، یا مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے الا میراء، اب یہاں پر لام کے اوپر شد ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں الا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسے نہیں پڑھنا۔ الا، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ لام زیر لام الف زبر لا، الا میراء۔ اب یہاں پر را کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ مد متصل ہے، اس کی مقدار یعنی اس کو لمبا کرنے کی مقدار جو ہے 5 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، میراء، میراء۔ یہاں پر آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں، مد متصل اگر آپ کو تعریف نہیں آتی تو اس صورت میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ الف حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہے یا عین کی شکل میں ہے۔ اگر یہ لکیر جو الف کے اوپر ہے یہ باریک ہے اور آگے حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہے تو پھر تو مد منفصل ہوگی اور اس کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہوگی۔ اگر یہ جو لکیر ہے مد کی یہ موٹی ہے اور آگے حمزہ عین کی شکل میں ہے تو پھر یہ مد متصل ہوگی، اس کی مقدار 5 الف کے برابر ہے۔ اس چیز کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میراء ظاہرا، یہاں پر ظا حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، آگے ایک الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ہا جو ہے وہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ را کے اوپر 2 زبر ہیں، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو وہی قانون لگے گا جو پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں
کہ دو زبر کے جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں دو زبر اور الف آ جائیں تو ایک زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک زبر کو الف سے بدلیں گے. عام سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے تو سمجھے کہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا کیسے؟ ظاہرا. ظا کو پڑھتے وقت سیٹی نہیں آنی چاہیے. اس کا مخرج ہے زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے کناروں سے اندرونی کنارے سے لگے تو ظا پڑھا جاتا ہے اور یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. ملا کے پڑھیں گے تو را کو واو سے ملائیں گے ادغام یرملون ہوگا. ظاہرا ولا ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے لام کیا کہ الف ہے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ولا تستفتی تستفتی فیہم منہم احدا. یہاں پہ ادغام مثلین ہے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور یہ حمزہ کے بعد ہا ہے. اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. یہ جو غلطیاں آپ کو بتا چکا ہوں بہت بڑی غلطیاں ہیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بار بار پریکٹس کریں تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو. معنی چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ہا بریک ہے, اس کو اگر کوئی بھاری ساؤنڈ کے احادا پڑ جاتا ہے تو معنی چینج ہو جاتا ہے, تو یہ غلط بات ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ احدا احدا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے. اب دو زبر کے بعد الف جس لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر دو زبر اس لفظ کے اوپر دو زبر اور آخر میں الف آ جائے تو ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے. اور عام لفظوں میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ جو آگے الف ہے یہ الف پڑھا جائے گا کیسے؟ احدا احدا. اب یہاں پر وقف تو ہم نے کر لیا, ملا کے پڑھیں گے تو پھر دال کو واو سے ملا کے پڑھیں گے, الف جو ہے وہ چھوڑ دیں گے احدا ولا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وقف کریں گے تو احدا پڑھا جائے گا. یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں کیونکہ رکوع جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب اس کو ہم پڑھیں گے لہجے میں پڑھیں گے, لہجے میں پڑھیں گے اور جو غلطیاں ہوں گی آپ جب لہجے میں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی غلطی ہم کرتے ہیں اور کون سی غلطی ہمیں ٹھیک کرنے والی ابھی ٹائم ہے ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس پہ پریکٹس کریں. کسی جگہ پہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, واٹس ایپ نمبر میں نے اسکرین پہ دیا ہوا ہے, وہاں سے واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں اور اسی ٹائم مجھے میسج کریں. جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا اس کا ضرور جواب دوں گا آپ کو. کسی قسم کی امید ہے کہ پرابلم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. جتنا مجھ سے ہو سکے گی ہیلپ کریں گے. اور یہاں پر اب ہم پڑھتے ہیں لہجے میں. آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے, لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی لہجے کے ساتھ پڑھیں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ایک دو پھر پڑھ لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے, آپ کو سمجھانا, آپ تک ویڈیو پہنچانا تاکہ آپ اس کو جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں اور اپنی جاننے والوں میں بھیجیں, ان کو واٹس ایپ ذریعے لنک کے ذریعے بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ العزیز.
نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.